Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. صحابہ اکرام نے یہ عمل کیے۔ جہاد کے اندر اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا، بعض صحابہ اکرام مالدار تھے، سواریاں بھی وافر تھی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا تو سارے صحابہ شامل ہو گئے جہاد کے لیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیتی بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس واسطے نہیں کہ اللہ کے محبوب نے اعلان کیا میں جہاد میں شریک نہیں ہوا، صرف اس واسطے کہ میرے پاس سواریاں بھی ہیں، تو میں آج نہیں کل اپنے کام کاج ختم کر کے باغات پکے ہیں، کھجوریں سنبھال کے میں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا۔ میرے پاس کوئی کمی نہیں، سواریاں بھی ہیں، میں اس قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا۔ بس اتنی بات تھی، اللہ کے محبوب ناراض ہوئے، اور اس طرح ناراض ہوئے کہ آپ کو جب علم ہوا کہ حضرت کعب جو ہیں وہ آج نہیں کل شامل ہوں گے، تو پھر حدیث پاک ایسے حسیتہ کی حدیث کہ کل بھی وہ شامل نہ ہو سکے کہ میں کل ہو جاؤں گا، 2-3 دن گزر گئے وہ شامل نہ ہو سکے، حتیٰ کہ وہ جو قافلہ مجاہدین جہاد پر گئے تھے وہ فتح یاب ہو کر پلٹ کر آ گئے۔ اللہ کے محبوب کو علم ہوا کہ کعب شریک نہیں ہوئے، حالانکہ وافر دولت مند ہیں، سواریاں موجود ہیں، اور جب وہ فتح یاب ہو کر آئے تو یہ دوڑتے ہوئے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، سارے صحابہ نے چہرہ پھیر لیا، اور اللہ کے محبوب نے اعلان کر دیا کہ جاؤ اس کے گھر میں بھی اعلان کرو، اس کی بیوی بچے بھی اس سے سوشل بائیکاٹ کر دیں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا۔ اور پھر یہ جان بوجھ کر نہیں، یہ ناراضگی یہ نہیں تھی کہ میں جہاد میں نہیں جاؤں گا، میں سواریاں نہیں پیش کروں گا، دولت نہیں پیش کروں گا، صرف یہ بات تھی کہ آج نہیں میں کل شریک ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا تو کعب اپنے باغ کی کھجوریں سنبھال رہے تھے، سواریاں موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شریک نہ ہو سکے۔ یہ آج اور کل اور پرسوں کرتے کرتے حتیٰ کہ مجاہدین فتح یاب ہو کر آگے، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو ایک دن گئے نماز کی حالت، نماز پڑھنے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سلام پھیرا تو سارے صحابہ پر نظر رحمت ڈالتے تھے، ادھر سے ادھر صف کو دیکھتے، جہاں حضرت کعب بیٹھے ہوتے تو اللہ کے محبوب ادھر سے چہرہ پھیر لیتے، ان کی طرف نگاہ تک نہ دیکھتے۔ اور جب صحابہ کو یہ علم ہوا تو صحابہ نے بھی ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی کہ سارے صحابہ اس سے بولنا چھوڑ دیں، اس پر کیا گزرتی ہے؟ پھر صحابہ کو ایک طرف رکھو، اللہ کے رسول بولنا چھوڑ دیں اور دیکھنا تک چھوڑ دیں، اس صحابی پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسی واسطے اپنے آپ کو قسم اٹھا کر ستون سے باندھ دیا کہ جب تک سرکار اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے میں یہاں بندھا رہوں گا۔ اور بیوی بچے ناراض، گھر جاتے ہیں تو اولاد نہیں دیکھتی، بیوی کوئی بات نہیں سنتی، اور گھر سے باہر نکال دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو نہ کرو، کہ اللہ کے رسول نے تم سے بولنا چھوڑ دیا، سارے صحابہ نے تم سے بولنا چھوڑ دیا۔ حتیٰ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن جب آیا بدستور آپ نماز میں شامل ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا فرماتے ہیں، حضور سلام پھیرتے ہیں تو جس طرف آپ بیٹھے ہیں آپ ادھر سے چہرہ انور پھیر لیتے ہیں، نگاہ اٹھتی ہے صحابہ کی طرف، جہاں حضرت کعب بیٹھے ہیں وہاں سے نگاہ ہٹا کر دوسرے صحابی کی طرف چلی جاتی ہے، اور صحابہ سے پوچھئے کہ اللہ کے محبوب کی نظر رحمت جس پر نہ پڑے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ آپ فرماتے 3 دن گزر گئے، پھر اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی،
اور آیت نازل ہوئی تو حضرت کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے آپ کی رسی کو ستون سے کھولا اور آپ کو آزاد کر دیا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ اب یہ پاک اور صاف ہو گیا، میں بھی اس سے گفتگو کروں گا اور میں بھی اپنی نظر رحمت اس پر ڈالوں گا، اور اعلان کر دو کہ سارے اس کی طرف محبت کے ساتھ دیکھیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اس کے جو گناہ تھے دانستہ تھے تب بھی اور نادانستہ تھے تو تب بھی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جب کسی کے گناہ معاف ہو جائیں وہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بھی اس کو دیکھوں گا کہ یہ پاک ہو گیا، تم سارے صحابہ بھی اس کو دیکھو۔ اور ناراضگی تھی تو گھر تک بائیکاٹ ہو چکا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور جب توبہ قبول ہو گئی تو سارے پوچھنے آ گئے، اور آپ کا چرچا ہونے لگا کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی توبہ اللہ نے قبول فرما دی۔ یعنی توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔